السلام علیکم ناظرین، آوازہ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع وہی ہے جو کل شام کی سب سے بڑی خبر تھی، اور کل شام کی خبر صرف خبر نہیں تھی، ایک دھماکہ تھا۔ وہ دھماکہ کیا تھا؟ وہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ۔ اس کمیٹی نے ایک دھماکہ کر دیا ہے، اور یہ دھماکہ صرف ہماری سیاست میں دھماکہ نہیں ہے، یہ تہذیبی دھماکہ بھی ہے۔ تہذیبی دھماکہ کیسے؟ پہلے ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو عام طور پہ شکایت ہوتی ہے کہ اردو شاعری میں جس طرح سے اشارے کنائے میں بات کی جاتی ہے اور جس طرح سے رمز میں بات کی جاتی ہے، عام طور پہ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ واقعہ اردو شاعری کو سمجھنے میں بھی مددگار ہے۔ ایک مصرع ہے، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تو جو واقعہ کل پیش آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ضمن میں الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے، وہ اس مصرعے کو سمجھنے کے لیے چابی کلید کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف جو جال بچھائے تھے، جو گڑھے کھودے تھے، جو الزامات لگائے تھے، جو ان پہ کیچڑ اچھالا تھا، وہ ان گڑھوں میں، اس کیچڑ میں، اس میں جا گری۔ تو اس مصرعے کو اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے کو کسی دام میں، کسی چیز میں الجھانے کے لیے سازش کا جال بنے اور خود اس میں جا گرے۔ تو پیپلز پارٹی نے دوسروں کو مودی کا ایجنٹ کہا، کسی اور کا ایجنٹ کہا، معاف کیجیے گا، تحریک انصاف نے کسی کو مودی کا ایجنٹ کہا، کسی کو پاکستان دشمن کہا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا۔ آج پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کی اس رپورٹ کے نتیجے میں ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے فورن فنڈنگ لی ہے، اور فورن فنڈنگ کن کی لی ہے؟ مشکوک افراد کی لی ہے۔ وہ مشکوک افراد کون ہیں؟ وہ ایسے پتہ چلا کہ اس رپورٹ کی آڈٹ جو پیش کی تحریک انصاف نے، اور جو اکاؤنٹس تھے ان میں آپس میں کوئی ربط باہم نہیں ہے۔ تو یہ تضاد پیش کرتے ہیں، یہ تضاد کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو جو بہت ہولناک ہے، اور اس پر گزشتہ روز مصدق ملک صاحب نے اس کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی کہ امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ بھی اس کے بارے میں ایک موجود ہے۔ امریکہ میں روایت یہ ہے اور قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی بیرون ملک فنڈنگ کرے، عطیات دے، تو اس کو اپنی وزارت خارجہ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس نے کس کو کیا اور کیوں دیا۔ تو وزارت خارجہ کی رپورٹ میں بہت سارے ایسے نام آ گئے ہیں امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ میں، جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کی ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی بات جو گزشتہ 7-8 برس سے پاکستان تحریک انصاف جو تھی الیکشن کمیشن کو تحقیقات نہیں کرنے دے رہی تھی۔ جب تحقیقات آگے بڑھتی تھی، یہ سیاسی جماعت ہائی کورٹ میں پہنچ جاتی تھی، سپریم کورٹ میں پہنچ جاتی تھی، اور اس میں التوا لے آتی تھی۔ التوا کے ذریعے اس معاملے کو، جو اتنا حساس معاملہ ہے، جس کا تعلق پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہے، بار بار روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور کیوں روکنے کی کوشش کی گئی؟ وہ کل رپورٹ نے بتا دیا کہ بنیادی طور پر یہ سیاسی جماعت جو دوسروں پر الزام لگاتی تھی غداری کا اور مودی دوستی کا اور فلاں اور فلاں، خود فارن فنڈنگ حاصل کرتی رہی ہے، اور کن کن کے کرتی رہی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ کمیٹی نے یہ لکھا ہے کہ بیرون ملک سے کئی ممالک کا ذکر کیا ہے، دبئی ہے، برطانیہ، یورپ کے ممالک ہیں، ڈنمارک ہے، جاپان ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، ان سارے ممالک سے اس جماعت کو فنڈنگ ہوئی ہے۔ اور اس فنڈنگ کے بارے میں کمیٹی نے یہ کہا کہ ہم اس کے بارے میں فی الحال تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ
امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ پہ یہ بات جیسے ہم نے عرض کیا کہ وہ آ گئی کہ یہ اس سیاسی جماعت کو بیرونی ادارے، کاروباری کمپنیاں وہ کرتی رہی ہیں، فنڈ کرتی رہی ہیں. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. اور جو اس کی تفصیلات میں تضادات سامنے آئے، ان تضادات نے مزید مسائل پیدا کر دیے، اور اس حکومت کے بارے میں، اس کے عزائم کے بارے میں جو ماضی میں سوالات کیے جاتے تھے، اور ان سوالات میں سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے جو زیادہ ووکل ہوتے تھے وہ مولانا فضل الرحمان ہوتے تھے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سیاسی جماعت ایک خاص ایجنڈے پر اس ملک میں متحرک کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے ایک خاص مذہب کے پیروکار جو بہت طاقتور ہیں، جن کے پاس بہت وسائل ہیں، وہ اس کے پیچھے متحرک ہیں. اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے مفادات سے وفاداری رکھنے والی سیاسی جماعتیں، ان کو پیچھے کر دیا جائے، اور اس کی جگہ پر ایسی سیاسی جماعت کو آگے لایا جائے جو ان کے ایجنڈے پر کام کر سکے. اس سلسلے میں انہوں نے کئی شبہات ظاہر کیے. انہوں نے کشمیر کے معاملے میں بھی شبہ ظاہر کیا، اور کشمیر پر جو پیش رفت ہوئی ہے اس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد، اس کے بارے میں وہ ہمیشہ ووکل رہے ہیں، اور انہوں نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں. اسی طرح فلسطین کے معاملے میں، اس طرح بہت سارے دیگر معاملات میں، اس طرح سے پاکستان کے تہذیبی اور مذہبی معاملات میں بھی مولانا فضل الرحمان سوالات اٹھاتے ہیں. تو ان کو ایک اس سیاسی جماعت کے مخالف کی حیثیت سے ان کے اعتراضات کو نارملی وزن نہیں دی جاتی تھی، اور ان پر اعتراض کیا جاتا تھا، اور ان کو لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے. ایک مخالف کے بیان جان کے اسے رد کر دیا جاتا تھا یا نظر انداز کر دیا جاتا تھا. لیکن اس واقعے کے بعد یہ ان کی گفتگو میں، ان کے الزامات میں اب وزن نظر آنے لگا ہے. تو اب ناظرین سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں فارن فنڈنگ ثابت ہو چکی. سیاسی جماعتوں میں نہیں، ایک سیاسی جماعت میں فارن فنڈنگ ثابت ہو چکی، اور یہ فارن فنڈنگ جو ہے اب اس معاملے کو، اب کس چیز کے پیچھے یہ سیاسی جماعت چھپنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ماضی میں التوا میں چھپنے کی کوشش کی، اب وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ فلاں سے فنڈنگ دیتی ہے، فلاں سے فنڈنگ دیتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پر وہ یہ الزامات عائد کر رہی ہے. اس کے بھی ان پر الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس شفاف نہیں ہیں. اگر ان کے اکاؤنٹس شفاف نہیں ہیں، اگر ان سیاسی جماعتوں نے بھی کسی جماعت سے فنڈنگ حاصل کی ہے، تو یہ بھی برابر کی مجرم ہے. ان کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات ہونے کے بعد فیصلہ بھی ہونا چاہیے. لیکن جو سیاسی جماعت ثابت ہو گئی ہے کہ اس نے فارن فنڈنگ حاصل کی ہے، جس سیاسی جماعت کے ایجنڈے کے بارے میں سوالات ہیں، تو اس کے بارے میں تحقیقات بھی ہو کے سامنے آ گئی ہے، تو پہلے اس کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے. بعد میں دوسری جماعتوں کے بھی بارے میں بھی فیصلہ ہونا چاہیے، تاکہ ونس فار آل پاکستان میں غیر ملکی ایجنڈے کے ساتھ کسی کو کام کرنے کی جرت نہ ملے، کسی کو میدان صاف نہ ملے. کوئی آدمی، کوئی ادارہ یا کوئی شخص بھی کسی ایسی گروہ کی سپورٹ نہ کر سکے جس کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں، اور جس کے بارے میں سب سے بڑا شک یہ ہو کہ اس کی فارن فنڈنگ ہے. کہ جو سیاسی جماعت یا جو شخص پاکستان کے باہر سے امداد حاصل کرے گا، ہم اس کے بارے میں شک و شبے کا شکار رہیں گے. ہم نہیں سمجھتے کہ اس آدمی کی وفاداری پاکستان کے ساتھ مخلصانہ ہے، درست ہے. تو اس لیے اب یہ جرم سامنے آ گیا ہے، تو اس کی تحقیقات بھی مکمل ہو چکی ہے، اور مزید تحقیقات کی ضرورت ہے تو کریں، اور اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کر کے اسے انجام تک پہنچائیں. یہ بہت ضروری اور ناگزیر ہے. اچھا، یہ کتنا یہ جو اس کو بھی اہمیت بعض حلقوں کی طرف سے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، اسے بھی دبانے کی یا اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے وہ نہیں جی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. تو ایسی خاص بات نہیں ہے تو پھر اتنے شور و غوغا کیوں ہے، اس کو دبانے کی کوشش کیوں ہے؟ اس کے علاوہ اس کمیٹی کی رپورٹ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جو مدعی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بانیوں میں سے ایک ہیں اکبر ایس بابر صاحب، ان کا تبصرہ بھی سننا چاہیے. ہم نے ان سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس رپورٹ نے
پاکستان تحریک انصاف کی کمر توڑ دی اور اس کا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ ناظرین، اگر یہ درست ہے تو پھر بہت جلد فیصلہ ہونا چاہیے، اور آپ سے، عوام سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ وہ ویجیلنٹ رہیں، آنکھیں کھلی رکھیں اور پرکشش نعروں پر سیاسی جماعتوں کو انتخاب کرنے کے بجائے حقائق کا سامنا کریں اور پاکستان کے نظریات اور پاکستان کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ ووٹ دیں اور اس کا فیصلہ کریں۔